جی سب سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 2۔ جی سب سے پہلے سورہ قمر کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھی تھی کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید آسان ہے، لیکن آسان کس کے لیے ہے؟ جو سیکھے گا، جو پڑھے گا، اس کے لیے آسان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یعنی جو بھی اس کی آیات کو پڑھے گا اس کو نصیحت حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے مسئلہ استنباط کرنا، اس سے فتویٰ دینا یا اس سے لوگوں کے لیے مسائل کو نکال کر پیش کرنا، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس کے لیے دیگر علوم کی بھی ضرورت ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے، منسوخ ہے، اس سے یہ حکم لینا، متشابہ ہے، محکم ہے، مجمل ہے، مفسر ہے، تو یہ علماء کا کام ہے۔ لیکن نصیحت حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ مشکل نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس کو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جی آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ سورۃ الفاتحہ، اور اس کی صرف 3 آیات، 1، 2 اور 3، صرف 3 آیات سیکھیں گے۔ اور گرامر میں ہم سیکھیں گے ہوا مسلمون ہم مسلمون۔ جی پڑھیے، یہ کیا لفظ ہے؟ اس میں سے 2 لفظ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ، اور ہم کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب۔ ہوا ہم، ہوا ہم، انتا انتم، انا نحن۔ جی تو ہوا کا مطلب ہوا۔ نکات تعلیم یا شوق، اس سبق میں 8 نئے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 3216 بار آئے ہیں، اور یہ صرف بار بار آنے والے الفاظ کا ذکر ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کتنے الفاظ سیکھے؟ جی کتنے سیکھیں؟ 6۔ اور آج کتنے سیکھیں گے؟ 8۔ 8 اور 6 کتنے ہو جائیں گے؟ 14۔ 14 الفاظ سیکھ لیں گے، جو قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 4511 بار آئے ہیں، اور یہ صرف بار بار آنے والے الفاظ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں، جو بار بار آنے کی وجہ سے 78000 بنتے ہیں۔ جی سب سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھنی ہے، جس کی 3 آیات پڑھنی ہے، اس کا مختصر تعارف۔ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، یعنی ترتیب سے جب آپ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلی صورت کون سی لکھی ہوئی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ پہلی صورت ہے، اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اتنی اہم صورت ہے کہ اس کو صلاۃ بھی کہا گیا ہے، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صورت ہے یہ صلاۃ ہے، کہ اس میں انسان اللہ سے کلام کرتا ہے۔ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، اس بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عزت کو بیان کیا ہے، میرے شرف کو بیان کیا ہے، میرے جلال کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندے کے درمیان اور میرے درمیان ہے۔ یہ بندہ یہ اقرار کر رہا ہے، یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بندہ جو سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور پھر انسان سوال کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے، اس راستے پر چل کر جہاں سے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں نکالا تھا، جہاں سے ہمارے باپ کو نکالا تھا آدم علیہ السلام کو، تو ہم نے کہاں پر جانا ہے؟ واپس وہاں پر جانا ہے۔ وہ راستہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم وہاں پر اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا نا، فرمایا کہ تم لوگ سب لوگ نکل جاؤ، اور پھر جب تم جو ہدایت پر ہوں گے تو وہ واپس جنت میں آئیں گے۔ اور پھر شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو جنت سے روکوں گا۔ تو یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔
تو یہ خیر اس کا مختصر تعارف ہے، اور یہ دن میں کئی بار پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز میں آپ کتنی بار پڑھتے ہیں قرآن مجید؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ صورت ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، اور اس صورت کے الفاظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہیں؟ 7500 مرتبہ۔ یہ صرف ہم نے ابھی ایک پیج کی سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پیج میں سورہ فاتحہ کے الفاظ کتنی مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اس میں سورہ فاتحہ کے الفاظ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ الذین، سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے نا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، اور یہاں پر من الذین تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من پڑھا ہے نا، وہی لفظ دوبارہ رپیٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری آیت ہے، لفظ اللہ یہ سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ بسم اللہ، ٹھیک ہے، وہی لفظ اللہ، اور یہاں پر دوبارہ یہاں پہ صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ قرآن مجید میں رپیٹ ہو کر آتے ہیں۔ الذین، یہ آپ قرآن مجید کے ہر پیج پر آپ کو ملے گا، بار بار رپیٹ ہونے والا لفظ ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں نعمت اللہ علیکم غیر المغضوب علیہم تھا وہاں پر، یہاں پر علیکم ہے۔ جب آپ کو علی کا مطلب آ جائے گا تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ، یہ بھی وہی ہے، مِنَ النَّارِ، اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں گروہ نہ بن جاؤ، اور یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، قبائلی تعصب اور عرب میں جنگ، ظلم اور زیادتی، ایک دوسرے کے خلاف قتال اور لڑائیاں، یہ چیز تھی۔ اور مدینہ میں آپ دیکھ لیں کہ مدینہ میں بھی یہی صورتحال تھی، یہودی یہ ان کو لوگوں کو لڑاتے تھے، جو عرب تھے ان کو لڑاتے تھے، اوس اور خزرج کی لڑائیاں، اور یہ سلسلہ تھا۔ تو جب اللہ رب العالمین کی کیا نعمت ہوئی کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم اس کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، جہنم کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا دیا۔ یعنی تم جہالت، گمراہی، کفر اور زیادتی کی وجہ سے آگ کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر الفت اور محبت اور بھائی چارہ کا بنا دیا، قائم کر دیا، اور تمہیں اس آگ سے بچا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور پھر اس امت کو یہ حکم دیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کی دعوت ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے ان کو روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کیا فرمایا؟ یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، یہ اصل میں کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور پھر آگے والی آیات سبھی بہترین آیات ہیں جن کا ترجمہ کرنا لیکن وقت کم ہے، بتانا یہ صرف مقصد تھا کہ یہ الفاظ سورہ فاتحہ میں استعمال ہوئے ہیں اور یہ رپیٹ ہو کر قرآن مجید میں آ رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن مجید میں 7500 بار آئے ہیں، اور یہ وہی سورہ فاتحہ جس کو دن میں آپ نماز میں تقریباً 32 بار پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ کو اس کا ترجمہ آ جائے گا تو آپ قرآن مجید کے تقریباً 7500 الفاظ کو سمجھ سکیں گے۔ جی تو شروع کرتے ہیں سبق کو۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ جی اتنا آج پڑھیں گے ہم سبق، اس کا ترجمہ۔ تعوذ، یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ تعوذ، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تعوذ، ہاں تعوذ نہیں کہنا، تعوذ۔ جی اس کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا، اور قرآن مجید کی جب ابتدا کی جائے گی تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا
ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن کو شروع کریں، اس کی قراءت کا آغاز کریں تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شیطان سے میری حفاظت فرما۔ تو اس کو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں تعوذ، یعنی اعوذ باللہ کو پڑھنا۔ جی، اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ جی پڑھیے، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ صرف اس لفظ کا مطلب ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور عربی زبان میں بھی، رجم کرنا، آپ نے سنا ہوگا۔ رجم کس کو کیا جاتا ہے؟ جی پتھر مارے جاتے ہیں۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے رمی الجمرات، جمرات، جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، رمی کیا کہتے ہیں؟ پھینکنا۔ اور جمرات کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو، کنکریوں کو۔ تو مطلب کیا ہے؟ رمی الجمرات، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کنکریاں پھینکی جائیں گی۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے رجم، رجم کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے سنی ہوگی کہ اسلام میں جو شادی شدہ شخص زنا کا ارتکاب کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پتھر مارنا، دھتکارنا ہوا۔ تو اسی کا مطلب شیطان رجیم ہے، جو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ جیسے ہم پتھر کو پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو رحمت سے نکال دیا ہے، پھینک دیا ہے، آؤٹ کر دیا ہے کہ تو دھتکارا ہوا شخص ہے، تو مردود ہے۔ جی، اعوذ کا مطلب یہ اصل لفظ کیا ہے؟ عین، واو اور ذال، اسی سے کیا بن گیا؟ اعوذ، اسی سے کیا بن گیا؟ تعوذ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اس طرح سے آگے لفظ بنتے ہیں۔ تو میں پناہ میں آتا ہوں، کیا مطلب؟ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، یعنی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں۔ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس سے پہلے کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ سیفٹی فرسٹ، پروٹیکشن، ٹھیک ہے؟ تو حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنی حفاظت ضروری ہے کہ شیطان آپ کو پھسلا نہ دے، شیطان آپ کو اس کام کرنے سے روک نہ دے۔ تو انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ میں کیا آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں مسکین ہوں، میں عاجز ہوں، تو ہی بچانے والا ہے۔ پناہ کس کو دی جاتی ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کو ہانگ کانگ میں رہنے نہیں دیتا کوئی، تو کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس کو میں پناہ دیتا ہوں، یا ہانگ کانگ کا گورنر کہتا ہے کہ میں پناہ دیتا ہوں، میں نے اس کو اپنا رکھ لیا ہے، اس کو کوئی نہ چھیڑے، تو یہ پناہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں مسکین ہوں، عاجز ہوں، میں تو یہ قرآن بھی پڑھ نہیں سکتا، تو ہی پڑھانے والا ہے، تو ہی میری سمجھ میں ڈالنے والا ہے۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ جی، باللہ، اللہ کی، یہ جو لفظ با ہے نا، لفظ اللہ کا تو مطلب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی کیا مطلب ہے اس کا؟ کی۔ با کا مطلب کی بھی ہوتا ہے اور با کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کی اور سے یا جملے کو جوڑنے کے لیے جہاں پر سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 2702 بار آیا ہے، باللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں۔ تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ اس کے بعد با کا لفظ ہم نے علیحدہ کر دیا، باقی کیا بچ گیا؟ اللہ۔ یہ اللہ جل جلالہ کا ذاتی نام ہے، باقی بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور وہ صفاتی نام ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں لیکن فی الحال یہاں اس کا معنی یہ یاد رکھنا، اس کا معنی کیا ہے؟ سے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 3000 سے زائد مرتبہ آیا من، ٹھیک ہے؟ اور الشیطان، شیطان یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جی واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ شیاطین۔ اس کی جمع کیا ہے؟ شیاطین۔ جی یہ دیکھیں، شیطان واحد، جمع کیا ہے؟ شیاطین۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 88 بار، 88 ٹائمز۔ اور ایک اور لفظ ہے جو قرآن مجید میں اتنی ہی بار آیا، وہ کون سا ہے؟ ملک، فرشتے کو ملک کہتے ہیں، اور وہ لفظ بھی قرآن مجید میں 88 بار آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین۔ جی تو اس کا اصل روٹ لفظ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شین تا نون، شطر۔ جی تو اس کے بعد کیا گیا؟ الرجیم۔ رجیم کا مطلب کیا ہے؟ جو مردود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہے؟
نہیں، رحمت سے دور ہے نہیں، وہ تو مردود ہے، اس لیے اسے رجیم کہا گیا ہے۔ تو یہ رجیم کا معنی آپ کو سمجھانے کے لیے، رجیم کا مطلب ہے مردود اور دھتکارا ہوا۔ جی، تو اب اس پوری آیت کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پڑھیے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، ایسا شیطان جو دھتکارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو میری حفاظت فرما دے، مجھے اس سے بچا دے۔ اور اوپر نے لکھا ہے کہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ تصور کیا ہے؟ علامہ اقبال نے پاکستان کا ایک خیال پیش کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصور پاکستان، ٹھیک ہے؟ خیال کیا کہ مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ دو علیحدہ سمجھ لیں کہ علیحدہ کائنڈز کے لوگ ہیں، یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہٰذا ان کو علیحدہ رکھنا ہے۔ تو وہ مصور پاکستان تھا، وہ اس نے خیال پیش کیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں مسکین ہوں، میں اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دشمن بڑا سخت ہے۔ کیسا دشمن ہے یہ ایسا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کو تم نے کیا بنانا ہے؟ دوست نہیں بنانا، اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے۔ اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے ہمارے بابا کو، آدم علیہ السلام کو، جنت سے نکال دیا، وسوسہ ڈال کے۔ وسوسہ کیا ڈالا؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، کہنے لگا کہ اگر آپ اس درخت کے پھل کو کھا لیں گے جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے انسان کی طبیعت زیادہ اس کی طرف جاتی ہے۔ ٹیسٹ تو کروں کیا ہے، کیا خیال ہے؟ بچے کو بھی جس سے منع کریں گے تو وہ اسی طرف زیادہ لپکے گا، بھاگے گا کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، درخت کا پھل نہیں، قریب بھی نہیں جانا۔ اور آپ جو ممنوعات چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسا ہی اسلوب استعمال کیا کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ جب انسان قریب جائے گا تو اس کے واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زنا کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ایسے اپنے احساسات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے جذبات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس طرح کی راہوں پہ نہیں چلنا کہ تم اس کا ارتکاب کر جاؤ، قریب نہیں جانا۔ اور اس طرح فحاشی کے بارے میں فرمایا کہ فحاشی کے قریب نہیں جانا۔ مطلب کیا ہے کہ تم جب اس ڈگر پہ چلو گے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے کیا کہا کہ یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم کھا لو گے تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، تو تم کھا لو تو تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یا ملک کریم، معزز فرشتے بن جاؤ گے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، انسان کی زیادہ ویلیو ہے، زیادہ عزت ہے، تو وسوسے میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ ان کا جسم سے جو لباس تھا وہ بھی اتر گیا، اور پھر ان کے بعد فرمایا کہ اب تمہاری معافی تو ہے۔ معافی کے لیے کون سی دعا پڑھی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، دعا پہ غور کیجئے، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مغفرت نہ کی، تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں۔ تو دعا قبول ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب جنت میں نہیں، اب جنت تمہیں محنت سے ملے گی، محنت کرنی پڑے گی، چلے جاؤ دنیا میں، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ دوبارہ جنت میں آ جائے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ جنتی ہوں گے۔ اور جس نے میری ہدایت کی پیروی نہ کی، اور یہ وہی ہدایت ہے قرآن مجید، اس کو پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جس نے چھوڑ دیا پھر شیطان اور شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ تو یہ تصور آپ نے کرنا ہے کہ ہم لاچار ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سمجھ ہمیں نصیب کر دے، اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت کر دے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ احساس، ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہم غلطی کے راستے پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جو سویا ہو تو اس کو جگانا کیا ہے؟ آسان ہے، جو جاگ رہا ہو اس کو کون جگائے گا؟ جو کہے کہ میں ٹھیک ہوں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جو یہ سمجھ جائے کہ میں غلط ہوں اس کی اصلاح ممکن ہے، جس کو غلطی کا احساس ہو جائے
کہ میرے اندر غلطی ہے، کوئی کمی ہے، میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ میری زندگی چلی گئی، میں بہت گناہ کرتا رہا، اب میں آخرت کی تیاری کر لوں، یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ چینج ہو جائے گا۔ قرآن معجزاتی کتاب ہے، قرآن اس کو چینج کر دے گی، تبدیل کر دے گی، لیکن احساس کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو یہ ناکامی ہے کہ کارواں جاتا رہا، مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے، انہوں نے اپنے اسلاف سے جو میراث پائی تھی اس کو کھو دیا، دین کو چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا، کافر ان پر چڑھ دوڑے ہیں، یہ کافروں کے غلام بن گئے ہیں، ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور دوسری یہ کیا ہے؟ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس بھی ختم ہو گیا کہ ہم ناکام ہیں۔ ایک تو ناکام ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، پھر احساس بھی ختم ہو گیا۔ احساس جب تک نہیں پیدا ہوگا تو ہم نہیں آگے ترقی کر سکیں گے۔ تو اس احساس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم نے دشمن بنانا ہے، اور یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ ہم جس غلط ڈگر پہ چل رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ شیطان کیسے چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سے چلتا ہے جس طرح اس کی رگوں میں خون حرکت کرتا ہے، کوئی موقع جانے نہیں دیتا، کوئی موقع نہیں جانتا ابھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف جو گناہ گار لوگ ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، ہر آدمی کے پاس جو نیکی کا کام کرنے والا ہے اس کے ذہن میں وسوسہ پیدا کرے گا، تو بڑا نیک ہے، تو بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ ساری نیکیاں ختم۔ اس کے ذہن میں وسوسہ پیدا کرے، لوگ تیری بڑی تعریف کرتے ہیں، لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، تو وہ سارا کچھ ہڑپ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مخلصین لہ الدین، خالص عبادت کرو گے تو تب قبول ہوگی۔ تو تصور، احساس، اور پھر دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے حفاظت کے طلبگار ہیں، تو نہیں ہماری حفاظت کرنی۔ جی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی پڑھیے۔ اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے؟ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، فاتحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو سورہ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دم کرنے کی صورت ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو پڑھ کر ایک کافر پر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا دے دی۔ خیر یہ لمبا واقعہ ہے، اس کا صرف اختصار کے ساتھ یاد رکھیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جی، سے مطلب ہے، اور کی بھی ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، اعوذ باللہ ہی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا مطلب ہوگا سے۔ با کا مطلب کیا ہوگا؟ سے، اور اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام۔ عربی میں کہتے ہیں مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمک، اصل میں ما کا مطلب کیا؟ اسم، نام، کا تیرا، تو کیا ہے؟ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ بسمی، نام سے، اللہ، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ جی اس کو دیکھ لیجئے، با کا مطلب کیا ہے؟ سے، اور اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام۔ یہ دونوں مل گئے تو کیا ہو گیا؟ اصل میں یہ اسم ایسے لکھا جاتا ہے تو ملائیں گے تو بسمی، بسمی۔ اور یہ بھی آپ یاد کر لیں کہ جب با آ جائے تو آخر میں ہمیشہ زیر آتی ہے، کچھ اور حروف بھی ہیں، من کے بعد بھی زیر آتی ہے، من الشیطان الرجیم، الرجیم نہیں پڑھیں گے کیونکہ من آ گیا۔ اسی طرح با آ گیا تو اس کو بسما نہیں پڑھیں گے بلکہ بسمی ہی پڑھیں گے ہمیشہ۔ ان کو عربی میں کہتے ہیں حروف جارہ، کہ یہ جر دینے والے، کسرہ دینے والے حروف ہے۔ تو با کا مطلب سے اور اسم کا مطلب نہ۔ اسم کی جمع کیا ہے؟ جی اسماء، اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ جی ابھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اسم واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ اسماء کا لفظ کہیں پڑھا آپ نے؟ جی اسماء الحسنہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام۔ تو اسماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام، اللہ کے بہترین نام۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 39 سے زائد مرتبہ آیا ہے، یہ لفظ اسم یا اسماء۔ تو اس کا معنی آپ کو پتہ چل گیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام۔ الرحمن، رحمان کا کیا مطلب ہے؟ بہت مہربان۔ یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ راحامیم، اسی سے رحیم بھی بن گیا اور اسی سے رحمان بھی بن گیا۔ را، ہا اور میم، را، ہا اور میم وہاں پر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ زائد الفاظ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں رحمان لفظ ہے اور ال کیا ہے؟ علیحدہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص طور پہ، کسی کو خاص کر، جب بندہ اپلیکیشن لکھتا ہے نا انگلش میں، آپ زیادہ جانتے ہیں دا پرنسپل، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت سارے پرنسپلز ہیں،
لیکن ایک کو خاص کیا جا رہا ہے یا ایک کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح الرحمن کہ وہی اللہ جو خاص مہربان ہے، صرف اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بھی چیز ہے، قلم ہے، یہ قلم ہے، اس کو قلم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جب کہیں گے القلم تو یہ خاص قلم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مثلا آدمی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رجل۔ تو اس کو جب کہیں گے الرجل تو پھر یہ ہوگا، میں کہوں گا ھذا الرجل، یہ آدمی، یعنی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ال لگانا یہ خاص ہوتا ہے جی۔ اسی طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جو جن میں میم اور نون آخر میں آئے، یا ایسے نون الف نون آخر میں آئے تو اس میں کیا اظہار ہوتا ہے؟ جوش کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عطشان، اس کا مطلب کیا ہے؟ شدید پیاسا۔ عطش کہتے ہیں پیاس کو، تو عطشان کیا ہوگا؟ شدید پیاسا۔ کیوں؟ جوش کا معنی کیا ہوا؟ الف نون آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شدید۔ اور پھر غضبان، غضب کہتے ہیں غصے کو، تو اس سے غضبان شدید غصے والا۔ اور جوعان، جو بھوک کو کہتے ہیں، اور جوعان کا مطلب کیا ہے کہ شدید بھوکا۔ تو اس طرح کے عربی الفاظ میں کیا اظہار ہوتا ہے؟ جوش کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ الرحمن میں کیسے جوش کا اظہار ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا الرحمن کا؟ پرجوش رحمت والا۔ الرحمن کا مطلب کیا ہوگا؟ پرجوش، بہت زیادہ رحمت والا۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 182 بار سے زائد مرتبہ ہے جی۔ الرحیم کا اصل لفظ بھی کیا ہے؟ رحامیم۔ اور ال کا مطلب آپ نے سیکھ لیا کہ خاص چیز کے لیے، اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ اور اس میں جب یا کے ساتھ آخر میں لفظ آ جائے تو اس میں کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ تسلسل کا اشارہ، یعنی یہ کام مسلسل ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اللہ کرے ہماری کلاس بھی مسلسل چلتی رہے۔ تو یہ اس میں رحیم، جمیل، قدیر، خبیر، یعنی جو کام تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہو تو وہ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جمیل کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت کو۔ جو انسان میک اپ کر کے خوبصورت بن جائے اس کو جمیل کہا جاتا ہے؟ وہ عارضی ہے نا، جب منہ دھوئے گا تو جمال ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ دھوکا ہو گیا، یہ شادی کی تھی کوئی اور تھی، آج تو کوئی اور آ گئی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جو کل بھی خوبصورت تھا، آج بھی خوبصورت ہے، اور بعد میں بھی خوبصورت رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمیل، یعنی یہ کام تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو آج بدصورت ہے کل وہ میک اپ کر کے آ جائے تو وہ جمیل نہیں بن سکتا، اس کو جمیل نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی کریم کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق والے شخص کو۔ تو جو انسان ابھی اچھا بن جائے، ویسے وہ گالیاں دیتا ہو تو اس کو کریم کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے اخلاق والا وہ ہے کہ جو گھر میں بھی اچھے اخلاق والا ہو، باہر بھی اچھا ہو، دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، اور پوری معاشرے میں اچھا ہو۔ آج بھی اچھا اخلاق ہے، کل بھی اچھا ہے، اور آئندہ آنے والا بھی اچھا اخلاق ہو، تو اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کریم۔ اسی طرح کیا ہے؟ قدیر، قدرت رکھنے والا۔ خبیر، جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، آج بھی خبر ہے، کل بھی خبر ہے، کل تھی بھی، آئندہ کے تمام معاملات کی خبر بھی ہے، قیامت تک کے معاملات۔ بصیر، دیکھنے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے بصیر۔ سمیع، سننے والا، یعنی ہمیشہ سے تسلسل ہے اس میں، کبھی بھی بصارت ختم نہیں ہونے والی، کبھی بھی اس کی سماعت ختم نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے الرحیم کہ رحم کرنے والا، جس میں تسلسل کا اشارہ ہے جی۔ اب ہم نے معنی کیا کہ اس کا معنی کیا ہو جائے گا الرحیم کا؟ مسلسل رحم کرنے والا۔ پہلے کا رحمان کا کیا مطلب کیا تھا؟ پرجوش رحمت والا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 39 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کا آپ معنی کیجئے اس طریقے سے جو جیسے ہم نے سیکھا ہے۔ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے، الرحمن الرحیم، رحمت کا جوش، اور اس میں تسلسل بھی پایا جائے، اس میں انقطاع نہ ہو، ختم نہ ہو، اس کو آپس میں ضرب دیجئے۔ مثال دی نے رحمت کی موسلا دار بارش ہو جو مسلسل ہو رہی ہو، بارش رحمت کی ہو اور مسلسل ہو رہی ہو، اس کا فائدہ کون انسان زیادہ جان سکتا ہے؟ کسان۔ جو لوگ فصلوں کا کام کرتے ہیں، کسان ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بارش رحمت والی اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اس سے میری فصل کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، یہ وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت پرجوش بھی ہے اور مسلسل جاری ہے،
کسی وقت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. وہ واقعہ آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک آدمی نے پہلی امتوں میں سے اس نے کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے. پھر جا کر ایک عالم سے پوچھا معافی ہے؟ تیرے لیے کدھر معافی، بڑا پاپی آدمی ہے تو، بڑا گناہ گار، 99 بندوں کو مار آیا. اس نے کہا پھر سینچری مکمل کر دیتے ہیں. 100 مکمل ہو گئے تو پھر اس کو ایک آدمی ملا. اس نے کہا ایسے کرو، فلاں لوگوں کے پاس چلے جاؤ، وہ نیک لوگ ہیں، اس محفل میں رہو، تمہاری محفل ختم ہو جائے گی اور تم نیک بن جاؤ گے. اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ پرجوش رحمت کے ساتھ ہمیشہ سے اس کی رحمت جاری ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. راستے میں گیا، فوت ہو گیا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت پہ غور کیجئے. 100 آدمیوں کا قاتل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. یہ میرے راستے پر چل گیا تھا. یہی وہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تم چل کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ آگے سے آ کر تمہارا استقبال کرے گا. تم اللہ کی طرف ایک بالش چلو گے تو اللہ تعالیٰ بازو کی مقدار. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ سے جاری ہے. وہ ایک شخص تھا نا جس نے یہ بھی صحیح حدیث میں کہ اس نے اپنی اولاد کو کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری باڈی کو تم نے جلا دینا ہے، جلانے کے بعد میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو سمندر میں بہا دینا، کچھ کو زمین میں دفنا دینا. اگر اللہ تعالیٰ قادر ہوا تو پھر وہ گرفت کرے گا. ان بطش ربک لشدید، بڑا سخت سزا ہے. تو پھر تو میری معافی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا، اللہ نے پوچھا تو نے یہ کام کس لیے کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ شک کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، کیوں کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ تیرا ڈر تھا میرے دل میں. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مِن مَقَامِ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں فرمایا وہ شخص جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے روک دیا. خواہش ہے، کنٹرول کر گیا. نہیں، اللہ کا خوف ہے. اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خبیر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ہر لمحے سے واقف ہے. یہ خوف آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کو ایک جنت نہیں ملے گی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کیا ہے یہ کام؟ کہ اللہ تعالیٰ تیرا ڈر تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آئے تو بہت سارے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگنے والا ہونا چاہیے. اچھا، یہ کیونکہ جو معافی والا معاملہ ہے وہ تو آخرت میں جا کے جب ہوگا، جی جی صاحب ہوگا نا. جی. جو اس طرح کے واقعات آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دے، جو آنے والا واقعہ وہ بیان کر دیا گیا یا اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہوا ہے جیسے یہ بندہ فوت ہوا؟ جی جی، یہ تو حدیث میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ ایسے ایک آدمی تھا، اس نے ایسے کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا نا کہ یہ معاملہ ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. نارملی ہمارا جو کنسیپٹ تو یہ ہے کہ جب آخرت ہوگی تو اس کا حساب کتاب ہوگا. ہاں جی یوم دین. جی ہاں بالکل. تو یہ اس بندے کا یوم دین آ گیا. ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان فوت ہوتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہی انسان فوت ہوتا ہے نا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جب قیامت واقعتاً آ جائے گی اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوگا. انسان کے فوت ہونے کے بعد ہی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتی ہے یا پھر عذاب کا گڑھا بن جاتی ہے. مطلب کیا ہے کہ جو اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس کو شروع سے ہی اس طرح کی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور آخرت میں جب عذاب آئے گا تو اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. تو شروع سے جب اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی، معافی مل گئی، پھر وہ قبر میں بھی اس کے لیے نجات ہے. پھر اس کے بعد قبر کے جو عذاب ہیں اس سے بھی نجات ہے. اور یہ تمام مراحل قیامت کے آنے تک وہ انعام و اکرام میں رہے گا. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے پرندوں کے اندر، پرندوں کے قالب میں ان کی روحوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ تم جنت میں چکر لگاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کو آنے والے زمانے کا بھی علم ہے. جی جیسے فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایک آخری دوز ہی ہوگا جو پڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں کو اس کو نکال کے ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اللہ کا علم ہے. تو اس بندے کا بھی اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے نا. لیکن یہ ہے نا کہ یہ بندہ تو گزر چکا نا، فوت ہو گیا. اس کے بعد کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات سے واپس آئے تو آپ نے بہت ساری خبریں دی کہ میں نے جنتیوں کو دیکھا، جہنمیوں کو دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کر دیا پہلے سے. جی رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیں. جی یہ ہو گیا.
تصور، احساس اور دعا کے ساتھ یہ بار بار یہ جملہ آئے گا، ہمیشہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف اس سبق میں انشاءاللہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں جس اللہ کے نام سے کام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک، سب کو پالنے والا، سب کو دینے والا، اور پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، سورج، چاند، تارے، یہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو اس اللہ کے نام سے اس کی کبریائی اور بڑائی کو اپنے تصور میں آپ نے رکھنا ہے، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ میں غلام ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اللہ اگر میری مدد نہ کرے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جس کام کے آغاز کرنے جا رہا ہوں، جس کام کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو اس میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ تین چیزیں تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جی، سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ جی، یہ میرے خیال میں ہماری آخری آیت ہوگی، نہیں ایک آیت اور، بلکہ آخری ہے، اس کا ترجمہ ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ الحمد کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر، ٹھیک ہے۔ حمد باری تعالیٰ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد۔ الحمد یہ خاص کے لیے یہ شروع میں لگ گیا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، العالمین کہتے ہیں جہانوں کا۔ تو اصل میں حا میم دال حمد یہ لفظ ہے، اور اس سے بھی آگے لفظ بنتے ہیں حامد، محمود، ٹھیک ہے۔ حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جاتی ہے، حمد، حمید۔ تو اس طرح یہ سارے الفاظ اسی سے نکلے ہیں۔ روٹ لفظ کیا ہے؟ حمد۔ تو اس کا معنی آپ سمجھ لیں کہ اس کے دو معنی، ایک یہ کیا ہے تمام تعریفیں، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ شکر۔ شکر کے معنی میں آتا ہے جب انسان کو کچھ ملتا ہے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، مطلب کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں للہ ہی اللہ کے لیے۔ جی، تو لام لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو اس سے پہلے جو لام کے ساتھ کسرہ یعنی زیر للہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیے، کے لیے یا لیے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جب لام پر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق یا البتہ اس کا معنی ہوتا ہے، جب زیر ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ لیے۔ تو للہ ہی اللہ کے لیے، اگر زبر ہو تو پھر کیا معنی آتے ہیں؟ تحقیق، البتہ، البتہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے نا آپ نے شروع میں پڑھا والا قد، او واو کا مطلب اور ہو گیا، لا کا مطلب ہو گیا البتہ، قد کا مطلب تحقیق، یعنی کسی جملے میں تاکید کے لیے، زیادہ اس کو زور دینے کے لیے لفظ استعمال ہے والا قد۔ جی، تو رب العالمین، رب کے معنی کیا ہیں؟ جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربوبیت۔ جو بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب، ربوبیت، یعنی یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ توحید کی بھی تین اقسام ہے نا، توحید الوہیت۔ الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الہ ہے۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے لیے کرتا ہے۔ اور پھر تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، یعنی ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو رب کا معنی کیا ہوگا؟ مالک۔ جی، پہلا معنی کیا ہے اس کو؟ مالک، پروردگار، پالنے والا، حاجت روا، ضروریات کو پورا کرنے والا۔ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہمیں کچھ اور بھی ضروریات کو پورے کرنے والے نظر آتے ہیں نا، کہ یار مجھے فلاں ضرورت ہے، میرے ابو پوری کر دیں گے، کیا خیال ہے؟ اور فلاں کام ہے، مجھے فلاں سے مدد مل جائے گی، یہ مل جائے گی۔ لیکن ایک جگہ ایسی تھی کہ جب انسان کی کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تھا، وہاں پر کس نے پوری کی؟ اللہ نے۔ تو جس اللہ نے وہاں پر پوری کی تو یہاں پر بھی کر سکتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک دور ایسا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، من نطفۃ امشاج، ایک پانی کا قطرہ تھا، ذکر کیا جاتا تھا؟ ندیم، عبداللہ، عبد الرحمن، حمزہ، اویس، کوئی تھا؟ پتہ ہی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ، اس کو اللہ رب العالمین، یہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ منظر پیش کیا۔ پھر نطفے سے پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے، مضغے سے خون کا لوتھڑا بن گیا، پھر وہ رحم مادہ میں ٹھہرتا ہے، وہاں پر کون مدد کرتا ہے؟ اس کے کھانے کا بندوبست، اس کی آکسیجن، اس کے پینے، کون ضروریات کو پورا کرنے والا تھا؟ وہ رب العالمین۔ تو تمام حاجت روا ضروریات کو پورا کرنے والا ہوا۔ رازق، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے،
ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں. اصل رزق جتنا انسان کے مقدر میں ہے اس کو مل کے رہے گا، اور وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 12ویں سپارے کی ابتدا میں، کہ زمین پر کوئی بھی چوپایا جو رینگ کر چلتا ہے، چلنے والا ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. کالی رات کے کالے اندھیرے میں ایک کالی چٹان کالے پتھر پر کالے رنگ کا چلنے والا کالا کیڑا، اس کو بھی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ مطلب ہے رازق. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جڑواں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ تو اولاد دینے والا وہ ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے. صحت، موت اور زندگی سب نعمتیں دینے والا کون ہے؟ انسان کے پاس صحت ہے. اور ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ لو. کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ صحت کو بیماری سے پہلے. دوسری جی اس سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. ٹھیک ہے. تیسری فرصت کو مصروفیت سے پہلے. اور چوتھی نہیں، یہ بعد میں آئے گی نا، اس سے پہلے ایک چیز اور رہے گی جی، تنگ دستی سے پہلے. پیسہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو خرچ کر لیں. جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، پھر کہتا ہے یہ بھی صدقہ کر دو، یہ بھی صدقہ کر دو، یہ بھی. زندگی میں کیا ہے؟ بینک بیلنس جمع کرنا. تو مطلب کیا کہ اس کو فائدہ، ابھی جو مال ہے اس کو ختم ہونے سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، یا اس کو اپنے اوپر خرچ کر لو. خیر یہ لمبا ٹاپک ہے. تو پھر آخری چیز کیا ہے؟ موت کو، زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو. تو یہ صحت، موت اور زندگی سب نعمتیں دینے والا اللہ ہے. جب مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا کون ہے؟ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْشِفُ الضُّرَّ، کون تمہیں مشکلات سے نکالنے والا ہے؟ قرآن کو پڑھیں گے، اللہ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے. کون ہے یہ کرنے والا؟ کون ہے بتاؤ؟ اور پھر فرمایا تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ رب کے معنی ہے سارے کہ یہ رب ہے. العالمین، عالمین کس کو کہتے ہیں؟ تمام جہانوں کو. جب آپ نے تمام کا مطلب کیا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، جمع کا لفظ ہے، تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ عالم. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم عالم. عالم کا کیا مطلب ہے؟ علم رکھنے والا. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ علماء. ٹھیک ہے. اور ایک ہے عالم، لام کے فتحہ کے ساتھ، لام کے زبر کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہان. اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ عالمین، بہت سارے جہان. عالمون بھی آتی ہے اور عالمین بھی آتی ہے. یہ آپ فرق آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح کے لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جی بتائیے. عالم سے عالم دو جہان. ہاں نہیں، عالم کہتے ہیں. اردو میں کوئی لفظ ہم استعمال کرتے ہوں کہ عالم، یا عالم تو کرتے ہیں نا عام، تو عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. واللہ عالم، وہ تو جاننے والا. وہ جاننے والا. عالم، عالم کہتے ہیں عالم حیوانات، عالم ملائکہ. جی یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے. عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، جنات کا جہان، فرشتوں کا جہان، اور حیوانات کا جہان، انسان کا جہان. تو اس لیے فرمایا عالمین کہ وہ رب صرف انسانوں کا نہیں ہے، وہ رب صرف چند لوگوں کا، پوری کائنات کے جتنے عالم ہیں سب کا رب ہے. تو فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. عالم اس کی واحد ہے اور جمع کیا ہے؟ عالمین. جی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں کہ ہم کس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. شکر نہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی عزت توقیر میں کوئی فرق آئے گا؟ ہم عبادت نہ کریں، پوری کی پوری انسان عبادت اللہ کی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی عزت شرف اس میں کوئی فرق آنے والا ہے؟ کوئی فرق نہیں آنے والا. یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے خادم اور نوکر بن جائیں، کیونکہ وہ تو غنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ تم لوگ فقیر ہو، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم لوگ فقیر ہو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. تو اس اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں جن کو ہم نے شمار کیا ہے، اور بے حساب نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس آکسیجن کو کچھ سیکنڈز کے لیے بند کر دیا جائے، انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. یہ ایک روح ہے نا جو انسان کے جسم میں نکلتی ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی نعمتیں اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرنا، کہ تصور میں کریں گے وہ رب کتنا بڑا ہے، اور اس کی نعمتوں کو تصور میں لا کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور احساس کے ساتھ کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی پہچان ہو، احساس ہو کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے. اور پھر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنی تعریف کرنے والا اور اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے. الرحمن الرحیم،
جی اس کو بھی دعا احساس اور اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. اس کا معنی ہم کر چکے ہیں, بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اب گرامر کی طرف آتے ہیں. گرامر کے معنی ہم سیکھ چکے تھے. ٹی پی آئی کا مطلب کیا ہے؟ جی تو اس طرح سے آپ کہنا. یہ عربی زبان کے سیغوں سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. سیغہ کہتے ہیں لفظ, سیغہ عربی زبان میں کہتے ہیں لفظ کو, یعنی عربی زبان کے سیغوں کے لیے یہ آسان ہے. اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے دماغ کا استعمال کیجئے, شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے. کوئی تھکاوٹ ہے پانی وغیرہ پی لیں. جی یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا, یہ تقریباً سب کو یاد ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, کیسے ہے اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیں. جی میرے ساتھ پڑھیے. ہوا ہم انتا انتم. جی آپ بھی, امتیاز بھائی سوری دوبارہ کریں. ہوا ہم انتا, انتا کے لیے بھی اشارہ کریں گے آپ. انتا ایک انگلی کا, جیسے آپ کسی کو آرڈر کر رہے ہیں. انتا, انتا آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحنو ہم سب. جی کوئی پریکٹس کرے گا؟ جی ندیم بھائی, نہیں آنے والے لوگ دیکھ کے کر لیں, پھر ادھر ہی کھڑے ہو جائیں, نو پرابلم. جی ہوا ہم, نہیں انتا ہے ادھر, انتا ہاں, انتا انتم. جی جی جزاک اللہ خیر. جی اویس بھائی. جی جی معنی تو پتہ نا سب کو. ہوا کا مطلب وہ اور ہم کا مطلب وہ سب. جی زمل بھائی. ہوا ہم جی انتا انتم انا نحن. جی جزاکم اللہ خیر. جی میں کچھ نام لیتا ہوں, کوئی انسان خود کرنا چاہے تو آپ خود کھڑے ہو سکتے ہیں, خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی بزرگ بھی ہیں نا, سب کو کہنا بھی اچھا نہیں ہے. جی آج ہم پڑھیں گے الفاظ. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ اسم. دوسری کیا ہے؟ فعل. اور تیسری کیا ہے؟ حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم آپ نے پڑھنا بسمی, وہاں پر آ گیا تھا, تو اب اس کو گرامر کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسم کس کو کہتے ہیں. وہ لفظ جو کسی کے نام یا صفت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. جو کسی کے نام کو ظاہر کرے, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. نام کسی کا ہو, عبداللہ اسم ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے, وہ اسم ہے. اور کسی بھی چیز کا نام ہو, یا کسی شہر کا نام ہو, کسی شخص کا نام ہو, یا اس کی کوئی صفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی آپ تعریف کوالٹی ظاہر ہو رہی ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. جیسے مکہ, مکہ کیا نام ہے؟ شہر کا نام ہے. شمسن کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. ٹھیک ہے نا, شخص کا نام بھی ہے, لیکن سورج کا نام, سورج جس کو کہتے ہیں شمس کہتے ہیں, یہ بھی اسم ہے. صالحن, صالح کا کیا مطلب ہے؟ نیک. یہ اس کی کوالٹی ظاہر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فاسقن گناہ گار. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایک خامی ظاہر ہو رہی ہے. صفت میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی, وہ اچھی کوالٹی ہو یا بری کوالٹی ہو, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسم کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اسم کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی. کسی شخص کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں. فعل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اسے فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے, پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے. لکھنا کیا ہے؟ فعل ہے. بیٹھنا فعل ہے. مارنا فعل ہے. دروازہ کھولنا فعل ہے. چلنا فعل ہے. اس کو فعل کہتے ہیں, یعنی جس سے کسی کام کا کرنا ظاہر ہو. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کو. فعل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب. ورب کہتے ہیں نا. اسم کو ناؤن, ناؤن ورب. تو یہ وہی چیزیں ہیں. گرامر تقریباً سیم ہوتی ہے تمام لینگویجز کی. تو جیسے انہوں نے کہا کہ نصارہ, کیا مطلب؟ اس نے مدد کی. تو مدد کرنا کیا ہے؟ فعل. فتح, اس نے کھولا. فتح الباب, اس نے دروازہ کھولا. الباب یہ اسم ہو جائے گا کیونکہ دروازے کا نام ہے, اور فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا. جی حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. اور یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے. جیسے یہ با آپ نے دیکھا, من, یہ ملانے کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح فی ہے, انا ہے, تو یہ کیا ہیں؟ سب حرف ہیں. ضروری نہیں کہ جس لفظ کو حرف کہا جا رہا ہو تو اس میں ایک ہی حرف ہو, کئی الفاظ سے مل کر بھی ایک حرف بن سکتا ہے. جیسے یہ انا ہے, یہ اصل کتنے لفظ ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ 3. الف, نون اور نون, 2 نونوں کو جمع کر دیا تو ان, ایک ان نا, 2 ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟
दो नूनें नज़र आई, इन ना, तो ये इसका कायदा ये है कि नून साकिन के बाद अगर नून आ जाए तो उनको आपस में मुदगम कर देते हैं, इसको इदगाम कहते हैं। तो ये 3 हरफ है। फ़ी 2 है, मिन भी 2 है, बा बी ली, तो ये हरूफ हैं जो मिलाने के लिए आते हैं इसम और फ़ेल को। तो लिल्लाही लाम हरफ है, बिस्मिल्लाही बा हरफ है, मिनश्शैता मिन क्या है, हरफ है। जी, इसम की मज़ीद मिसालें ने आपको दी हैं। किताबुन इसम है ना, कलमुन इसम, जव्वालुन, जव्वाल किसको कहते हैं, मोबाइल को, इसको क्या कहते हैं, जव्वालुन। नज़ारतुन किसको कहते हैं, जी, लुत्फ़ो ऊपर चढ़ के जो नज़ारा होता है उसको क्या कहते हैं, नज़ारा। नज़ारतुन ये कहते हैं ऐनक को, चश्मे को ऐनक कहते हैं। नज़र, असल नज़र भी इसी से है ना, नज़र वीक होगी, नज़र तेज़ होगी, इससे इंसान देखता है, तो उसी से लफ्ज़ क्या निकला, नज़ारा, दिखाने वाली चीज़। दिखाने वाली क्या है, लफ्ज़ी माना इसका क्या होगा, नज़ारा, दिखाने वाली, ठीक है। तो नज़ारा इसको क्या कहते हैं, ऐनक को। तो ये इसम है। इसी तरह बाकी इसम, मुस्लिमुन इसम है, मुमिनुन इसम है, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, मुनाफिकुन, ये सब नाम है, तो इसलिए ये इसम है। जी, अब हम आपको आज बताएंगे जमा बनाने का तरीका। आपने आलमुन पढ़ा था ना, आलमीन पढ़ा था। आलमीन क्या कहा था हमने, जमा है, इसकी वाहिद क्या है, आलमुन। इसी तरह मुस्लिमुन जमा वाहिद है और इसकी जमा क्या बनेगी, मुस्लिमून और मुस्लिमीन। मुमिनुन जमा वाहिद है, इसकी जमा क्या बनेगी, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में, जी, ये वाहिद और जमा है, ठीक है। मुमिनुन, मुमिनून और मुमिनीन, इसी तरह जमा बनेगी। तो जमा बनाने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि जमा बनाने का एक तरीका ये है, वाओ नून और या नून बढ़ा दें, वाहिद के आखिर में वाओ नून और या नून बढ़ा दें। बस ये मुस्लिमुन है, इसके आखिर में आप वाओ लगा दें और नून लगा दें, क्या बन जाएगा, मुस्लिमून। मुमिनुन, मुमिनून, या बढ़ा दें या नून, मुमिनीन, मुस्लिमीन। तो ये जमा बनाने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, वाओ नून और या नून को बढ़ा दें। बढ़ाना कहाँ है, वाहिद के आखिर में, वाहिद के आखिर में। जी, जमा बनाने का तरीका क्या है, इसको याद कर लें। जी जी, वाओ नून और या नून को वाहिद के आखिर में ऐड कर लें। जैसे सालिहुन से सालिहून, सालिहीन, काफिरुन से काफिरून, काफिरीन। जी, पढ़ते जाइए साथ साथ। मुशरिकुन से, जी, मुनाफिकुन, आपने जमा पढ़ना है, वाहिद में बोल रहा हूँ, मुनाफिकुन। जी, अब इनके साथ हमने वही लफ्ज़ लगाने हैं जो आपने सीखे हुए हैं। हुआ आपने पढ़ा था, हम भी पढ़ा था, अंता भी पढ़ा था, अंतुम भी पढ़ा था, अना भी पढ़ा था, नखन भी पढ़ा था। पहले तो हमने ये कहा ना कि हुआ, वो क्या, कोई बात समझ में नहीं आई पूरी, ठीक है। हम, वो सब, और वो सब क्या है, बात समझ में नहीं है, जुमला पूरा नहीं हुआ। अंता आप क्या हैं, कोई पता नहीं, ठीक है। अंतुम आप सब क्या हैं, कोई पता नहीं। अना में, नहनु में, बात मुकम्मल नहीं हुई थी। तो ये इसके साथ हमने ये ऐड करना है, हुआ मुस्लिमून, वो क्या है, वो मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिमून, आप मुसलमान हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना कि देखें, जब जमा के लिए तो मुस्लिमून लगेगा, जब एक का जिक्र करेंगे तो वाहिद लगेगा। अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। अच्छा, ये मुस्लिमीन भी अगर यहाँ पे इस्तेमाल करें तो ठीक है, हम मुस्लिमीन। जी, यानी जमा बनाने के लिए जमा इसकी ऐसे बनती है, लेकिन ये एक अलहदा सबक है कि कहाँ पर मुस्लिमून बोलेंगे, कहाँ पर मुस्लिमीन बोलेंगे। जैसे उर्दू में भी होता है ना कि एक लफ्ज़ एक दफ़ा में वो मुहावरे के लिहाज से चेंज बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ हम ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी अगर उसका जिक्र किया तो यहाँ पर ये मुस्लिमून बोलेंगे, मुस्लिमून, तो ऐसे ही हमने बोलना है। तो हुआ मुस्लिमून, जी पढ़िए, हुआ, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिमून, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। जी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हुआ मुस्लिमून, साइड पे, जी इम्तियाज़ भाई, हुआ मुस्लिमून, एक उंगली के साथ दाएं तरफ, हुआ मुस्लिमून, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिमून, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। जी, इसी तरह आगे इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा, ख़त्म हो गया। अच्छा,
جی اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے مشرکون جگہ انت ہوا مشرکون ہم مشرکون، انت مشرکون انتم مشرکون، انا مشرکون نحن مشرکون۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ ویسے مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں، لسنا مشرکین۔ ہاں وہ لفظ آ گیا جو مشرکین جب استعمال ہوگا نا ہم کہیں گے لسنا مشرکین، ہم مشرکین نہیں ہیں، تو وہاں پر مشرکون نہیں لگے گا۔ تو خیر تو یہ ایسے ہی اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ نقطہ تعلیم، جی اس سے کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ جی یہ ہاں بالکل وہ برین کا ان نے ایک شکل بنائی ہوئی ہے، اور اس میں ان نے کچھ چیزیں بنائی ہیں، میں جلدی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو سمجھنا کیسے آسان ہوتا ہے۔ کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ، تو وہ جب بچپن میں بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ پاپا ماما، ٹھیک ہے، اتنا ہی بولے گا۔ جب وہ اس کی عمر ہوگی 3 سال کی تو پھر وہ چیزوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ تھا، وہ جب کڈن گارڈن میں جانا شروع ہوا یا پاکستان میں نرسری پریپ میں جانا شروع ہوا تو اس کو جب ٹیچر نے پڑھایا تو ای فار کیا پڑھایا؟ ای فار ایلیفینٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے گھر آ کر اپنی دادی سے پوچھا کہ ایلیفینٹ کسے کہتے ہیں؟ دادی نے بتایا کہ ایلیفینٹ اس کی ایک بہت بڑی سونڈ ہوتی ہے، بڑے بڑے پاؤں ہوتے ہیں، ایک بڑا بھاری بھرکم جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شیپ بیان کر دی۔ تو سب سے پہلے بچے نے اس چیز کو پہچانا، پھر اس کے بعد اس کی شیپ کا پتہ چل گیا۔ پھر ٹیچر نے یہ بھی سکھا دیا کہ ایلیفینٹ کے سپیلنگ کیا ہیں، ELEPHANT، ٹھیک ہے، ایلیفینٹ کی یہ سپیلنگ ہے۔ اب بچے نے کتنی چیزیں یاد کر لی؟ ای فار ایلیفینٹ، ای سے جو سپیلنگ بنتے تھے وہ بھی یاد کر لیے، اور پھر ٹیچر نے اس کو کیا سنا دیا؟ اس کا ٹیکسٹ بھی اس نے دیکھ لیا، اور پھر کیا کیا؟ وہ ورڈ بھی اس نے یاد کر لیے، اس کی شیپ بھی ٹیچر نے دکھا دی، لیپ ٹاپ میں دکھا دی یا تصویر دکھا دی کہ یہ کیا ہے؟ ایلیفینٹ ہے۔ یہ اس کے سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ سپیلنگ بھی یاد ہو گئے، اب اس نے اس کی شکل بھی دیکھ لی۔ اب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں ایلیفینٹ کو کبھی دیکھ بھی لوں، ٹھیک ہے۔ اب دادی نے سٹوری بھی سنائی تھی کہ ہاتھی میرا ساتھی، وہ ایسا ہوتا ہے، بڑا سونڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی یا اس کے اندر یہ کوشش پیدا ہوئی کہ میں نے ایلیفینٹ کو دیکھنا ہے۔ اسکول والوں نے اعلان کیا کہ ہم زو میں جائیں گے۔ ٹیچر بچے نے پوچھا کہ زو میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہاں پر جانور ہوتے ہیں۔ کون کون سے جانور ہوتے ہیں؟ انہوں نے بتایا لائن بھی ہوتا ہے، سانپ بھی ہوتا ہے، دیگر چڑیا گھر میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، بندر بھی ہوتے ہیں، بہت سارے جانور ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ایلیفینٹ بھی ہوتا ہے۔ جب یہ بچے نے سنا، جس چیز کو وہ سپیلنگ یاد کر چکا، جس کی وہ شکل دیکھ سکا، جس کے بارے میں سٹوری وہ اپنی دادی سے سن چکا، جب اس نے سنا کہ ایلیفینٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے دل میں اور شوق پیدا ہوا کہ میں نے یہ لازمی دیکھنا ہے، اور میں نے دیکھنے جانا ہے، اس پروگرام کو میں نے مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ شوق پیدا ہو گیا۔ خیر وہ جب چڑیا گھر میں پہنچے تو اب اس بچے کے ذہن میں کیا تھا کہ میں کب ایلیفینٹ کو دیکھوں، کیونکہ پیچھے سے وہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں تھی کہ میں کب دیکھوں وہ لمبی سونڈ والا اور ایک بڑا جانور کب دیکھوں۔ اچانک کسی جانور کو دیکھتا کہتا ہے شاید یہ ایلیفینٹ، نہیں وہ زیبرے کو دیکھتا کہتا ایلیفینٹ، کہتا نہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسی شکل تو مجھے نہیں بتائے گی۔ پھر جب پہنچتے ہیں تو اچانک وہ ایلیفینٹ کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کی ٹیچر بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایلیفینٹ ہے۔ وہ مزید قریب ہوتا ہے کہ میں ذرا قریب ہو کر اس کو دیکھ لوں، کوئی گفٹ بھی اس کے لیے لایا ہوگا کہ میں اس کو گفٹ بھی دے دوں، تو وہ کیلا یا کوئی چیز اس کو دینے کے لیے قریب ہوتا ہے، جالی کے قریب ہوتا ہے۔ ایلیفینٹ بھی لالچ میں قریب ہوتا ہے، تو اس کا پاؤں جالی کے باہر ہے، ایلیفینٹ کا پاؤں اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ بچے کے پاؤں پر کیا آتا ہے؟ ایلیفینٹ کا پاؤں۔ اب جب پاؤں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اتنا بڑا بچے کی چیخیں نکل جائیں گی، یار یہ کیا ہو گیا، چیخیں نکل جائیں گی، چیخ نکل گئی اور رونا شروع ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے ایلیفینٹ کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب دیکھنے کے بعد گھر آ گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، آپ کا کیا خیال ہے وہ کبھی ایلیفینٹ کو بھولے گا؟ لائن کو بھول سکتا ہے، کسی اور جانور کو بھول سکتا ہے، لیکن ایلیفینٹ کو نہیں بھولے گا۔ اگر بھول بھی گیا تو اس کو یاد دلانا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ کیسے آسان ہوگا؟ کہیں گے وہی جس نے تمہاری چیخیں نکلوا دی تھی، یہ وہی ہے جس نے تمہاری چیخیں نکلوا دی تھی۔ آپ صرف یہ کہیں گے کہ وہی جانور جس نے چیخیں نکلوائی تھی، وہ پورا بتا دے گا اس کا نام کیا ہے؟ ایلیفینٹ ہے۔ تو یہ مطلب ہے ان کا کہ آپ جو چیزیں یاد کریں گے وہ آپ نے سننی بھی ہیں، دیکھنی بھی ہیں، اشارے بھی کرنے ہیں، دماغ میں بٹھانا ہے، ان کے سپیلنگ بھی یاد کرنا ہے، سپیلنگ بھی یاد ہو، شیپ بھی یاد ہو، اس کی پروننسیشن بھی یاد ہو، ساؤنڈ بھی یاد ہو۔ یہ ساؤنڈ سے مراد وہ جو بچے کی چیخیں نکلی تھی نا، وہ ساؤنڈ پیدا ہوئی تھی، وہ ساؤنڈ بھی، اور یہ سٹوری اور تمام چیزیں جب آپ یاد کریں گے تو وہ چیز آپ کو کبھی بھولے گی نہیں۔ اس طریقے سے اگر یاد کریں گے تو جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا۔
جس طرح اس بچے کی چیخیں نکل گئی، جتنی چیخیں آپ نکلوائیں گے اتنے ہی جلدی آپ کو معنی یاد ہوگا، دماغ روشن ہو گیا کہ یہ چیزیں تھیں، یہ ایلیفنٹ کی کہانی ہے، اس کو ایلیفنٹ کہتے ہیں، تو جتنی بجلیاں چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا، اور پھر کیا ہوگا، دیر تک یاد رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ کورس میں رہیں گے، میں اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے، ہوا، جی جی جی، یہ مقصد ہے، یہ آپ کو یاد ہو گیا، اشاروں سے یاد ہو گیا، اشارہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے ہوا مسلمون، ایک کی بات ہو رہی ہے، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحنو مسلمون، تو یہ مطلب ہے کہ دیر تک یاد رہے گا، پھر بھولے گا نہیں، ویسے ڈٹا لگانے سے بھول جائے گا، لیکن ایسے آپ کو کیا ہے، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا۔ اگر آپ بھول جائیں گے تو ہم اشارہ کریں گے، کوئی کوڈ ورڈ بولیں گے، تھوڑا سا یاد کروائیں گے، یاد ہو جائے گا، اور یہی ٹی پی آئی کا خاص فائدہ ہے۔ اور آج ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ آج کے اہم نئے الفاظ جن کو ہم نے یاد کیا، اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ مثالوں کے ساتھ الفاظ کو یاد کیا جائے۔ جیسے آپ نے لفظ اللہ، اس کو یاد کر لیا، اس کی مثال دیجئے، کیا مثال ہے؟ نہیں، عربی میں، آپ عربی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں نا، عربی میں مثال دینی ہے، مثال دیں جی۔ ہاں جی، الحمدللہ، بسم اللہ، تو اب آپ کو وہ لفظ یاد رہے گا جی۔ الشیطان، اس کو مثال میں استعمال کریں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اب یہ لفظ آپ کو بھولے گا نہیں، مثال کے ساتھ یاد کریں گے۔ رب کا لفظ آپ نے یاد کیا، رب العالمین، اب جب آپ پڑھیں گے الحمد، آپ کو پتہ لگ جائے گا رب کا معنی کیا ہے، وہ جو معنی ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جی۔ اسی طرح یہ مثالوں کے ساتھ یاد کرنے، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان، الشیطان، اس کے لیے بھی یہی مثال ہے جی۔ اسم یا اسماء، بسم اللہ، تو مطلب کیا، اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے، نام۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو یاد رہے گا کہ عالمین جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے، عالمون آتی ہے، اس کی مثال کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس طرح آج کے سبق میں اپنے 14 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 4511 بار آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تم میں سے بہترین وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسے جاری رکھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے، یعنی جب بھی کوئی مجلس ہو اس کے آخر میں یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔